وہ ضرور پڑھنا چاہیے اور اس سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کے مشہور شاگرد ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کلام گویا کہ موتی ہے، بکھرے ہوئے موتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام انتہائی جامع اور انتہائی معنی ہوا کرتا تھا اور بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کی وجہ سے۔ دوسرے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے معاصر ہوئے حجاج بن یوسف، جن کے خطبے انتہائی بلیغ ہوتے تھے۔ تو یہ اولین لوگ ہیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور حسن بصری اور حجاج بن یوسف خاص طور سے ان کی تقریروں میں یا ان کی تحریروں میں یا ان سے جو کچھ بھی منقول ہوا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں یا تذکرہ و سوانح کی کتابوں میں محفوظ ہے، وہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، انتہائی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ اسے ہمیں بات کہنے کا انداز اور بات لکھنے کا اسلوب آئے گا کہ ایک کہنے والا بندہ کس طرح بات کہتا ہے اور ایک لکھی جانے والی بات کس طرح لکھی جاتی ہے، دل کے خیالات کو کاغذ پر کس طرح بکھیرا جا سکتا ہے یا زبان سے کس طرح دوسروں کے دلوں اور دماغ تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ تو متقدمین یعنی بالکل اولین لوگوں میں ان کو پڑھنا اور ان کی تحریرات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بعد میں جو امام جاحظ ہیں یا فرا ہیں یا مبرد ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، یا الاغانی ہے اصفہانی کی، یہ جو کتابیں ہیں ان سے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے، ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ ان سے ہمیں قول و بیان پر انشاءاللہ قدرت حاصل ہوگی۔ پھر متأخرین تک ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کی جو مختارات ہے، اور مختارات میں جو آپ نے قطعے تراشے لیے ہیں مختلف لوگوں سے، جو منتخبات لیے ہیں، ان تمام لوگوں کو خوب پڑھنا چاہیے، جن کا ایک ایک مضمون نمونے کے طور پر حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے مختارات من ادب العرب میں لیا ہے۔ ان کے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ قول و بیان کس کو کہتے ہیں اور قول و بیان پر ملکہ اور قدرت کس طرح ایک انسان حاصل کر سکتا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو پہلی چیز ہوئی کہ ہم پڑھیں اور خوب پڑھیں۔ جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے ادبا کو، اہل زبان کو، اتنا ہی ہماری زبان میں نکھار آئے گا اور ہم اس میدان میں اتنے ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ پھر یہ کہ ہم لکھیں کس طرح لکھیں، اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے قواعد مقرر کیے ہیں، قوانین لکھے ہیں، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں انشاء کے، معلم الانشاء جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یا اسالیب الانشاء یا فن انشاء، یا اسی نام سے ڈھیروں کتابیں لکھی گئی ہیں عالم عربی میں بھی اور ہندوستان پاکستان میں بھی۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کتابوں کے پڑھنے والے تمام طلباء انشاء پرداز نہیں بنتے، ان کتابوں کے پڑھنے والے تمام حضرات فن انشاء کے ماہر نہیں ہوتے۔ سینکڑوں ہزاروں پڑھتے ہیں، مگر چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو فن انشاء میں مہارت حاصل کر پاتے ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو فن ہے یہ کسبی کم اور وہبی زیادہ ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے زیادہ عنایت ہوتا ہے۔ تو جو اصول اور قواعد حضرات نے لکھے ہیں وہ اتنے نفع بخش نہیں ہیں۔ نحو پڑھ کر کے یا نحو کے قواعد پڑھ کر کے زبان میں کوئی بھی مہارت حاصل نہیں کر سکتا، اور اہل زبان کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد میں ایک بندہ زبان میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کتابیں پڑھنے سے، یعنی یہ جو فن کی کتابیں ہیں، اصول اور قواعد اور ضوابط کی کتابیں ہیں کہ جملہ ایک اس طرح بنتا ہے، اس طرح بنانا چاہیے، مبتدا کو یہاں رکھا جائے گا، فاعل کو یہاں رکھا جائے گا، خبر کو یہاں رکھا جائے گا، فعل یہاں، یہ وہ چیزیں یا اسی قسم کے جو قواعد کی قبیل کی چیزیں ہیں، ان کے پڑھنے سے ایک شخص مہارت اور ملکہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک مشق نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو ہم بریانی بنانے کا طریقہ
समझा दें, एक मरतबा नहीं 50 मरतबा समझाएं, मगर जब वो बनाना शुरू करेगा तो नहीं बना सकेगा, चाहे उसने वो तरीक़ा खूब रट रट के याद कर लिया हो, मगर जब बनाना चाहेगा तो नहीं बना सकेगा। और दूसरा शख्स जिसने बनाते हुए लोगों को देखा है, बारीकी से देखा है, और उसके खुद के अंदर ज़रा भी शौक़ है, थोड़ा जज्बा है कि मैं भी अच्छा पका सकता हूँ और मैं भी अच्छा पका कर लोगों को खिला सकता हूँ, और इस काम को वो एक इबादत समझे, या यूँ कहिए कि इस काम से उसको बहुत दिलचस्पी हो, अपना काम समझ करके वो इसे करे, तो बग़ैर क़वाइद सीखे हुए और बग़ैर फ़न की बारीकियां जाने हुए वो शख्स बेहतरीन बिरयानी बना सकता है। ठीक इसी तरह से आप इंशा को समझिए कि क़वाइद और ज़वाबित आप लाख पढ़िए, मगर जब लिखने के लिए बैठेंगे तो दो जुमले लिख करके आप थक जाएंगे, 4 जुमले लिख करके थक जाएंगे, 10 जुमले लिख करके थक जाएंगे और फिर लिखना ही बंद कर देंगे। इसलिए सबसे बेहतर चीज़ है मुताला ज़्यादा से ज़्यादा करने के बाद में ख़ुद ही मश्क करें, और इस सिलसिले में हम किसी किताब की मुआवनत के बग़ैर जो हमारे दिल में ख़यालात पैदा होते हैं शब व रोज़, वही ख़यालात लिखें। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है जो घर से दूर आ गया है, घर से दूर आने पर उसे अपने माँ बाप की याद आती है, अपने दोस्तों की याद आती है, अपने घर और गांव महल्ले की यादें आती हैं। ये सब चीज़ें उसके दिल में एक तूफ़ान बर्पा कर देती हैं, हर वक्त उसके दिल में एक बेकरारी पैदा करती है, हर वक्त वो परेशान रहता है। तो अब इस शख्स के पास लिखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इसके ख़यालात हैं, माँ की याद सताती है। अब वो माँ के मौजू पर बहुत कुछ लिख सकता है। मसलन माँ ही को अगर वो ख़त लिखने के लिए बैठे, अपनी माँ को ख़त लिखने के लिए बैठे, तो उसके ज़हन और दिमाग में ख़यालात का एक तूफ़ान बरपा होगा। वो सोचेगा क्या लिखूं और क्या न लिखूं, एक नहीं, 2 नहीं, 10 सफ़हात वो लिख डालेगा, और बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के लिखेगा। उसमें न सजा होगी, न मुसज्जा मुक़फ़ा इबारतें होंगी, और न ही तकल्लुफ़ होगा, न खूबसूरत अल्फाज जमा करने की उसने कोशिश की होगी, न भारी भरकम अल्फाज जमा करने की उसने कोशिश की होगी, मगर इसके बावजूद उसकी तहरीर इंतहाई दिलचस्प होगी, इंतहाई खूबसूरत होगी और पढ़ने के लायक होगी। हर शख्स उसको पढ़ना चाहेगा, क्योंकि वो माँ की मोहब्बत में बेकरार है, और माँ की मोहब्बत उसे हर वक्त रुला रही है, शब व रोज़ रुला रही है। उसने रात, माँ की मोहब्बत ने रातों की नींद उड़ा दी और दिन का सुकून ख़त्म कर दिया, दिल का इत्मीनान ख़त्म कर डाला है। एक तूफ़ान है जो उसके दिल में बरपा है, एक ख़यालात और जज्बात का तूफ़ान है जो उमड़ा आ रहा है। अब ये शख्स जब कलम और कापी लेकर के या ख़त लेकर के उस पर जब अपना ख़यालात का इजहार करेगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह करता चला जाएगा। ठीक यही हाल लिखने के फ़न का है। आप अपने उस्ताद को लिखते, बसा औक़ात उस्ताद की याद भी सताती है, या आप उस्ताद से दूर चले जाते हैं, उस्ताद की मोहब्बत में आप एक ख़त उस्ताद को लिखते हैं, अपने दोस्त को लिखते हैं। ये बेहतरीन मौज़ूआत होते हैं जो एक मुब्तदी तालिब इल्म के लिए, एक नए सीखने वाले के लिए मश्क करने के बहुत काम में आते हैं। अगर उसको इस किस्म के हालात से गुज़रना पड़े तो फिर हम सुबह देखते हैं तो सुबह के वक्त एक नशात तबीयत पर तारी होता है, एक कैफियत, एक मखसूस किस्म की कैफियत तारी होती है। उस वक्त बंदा अगर लिखने के लिए बैठे तो जो बंदा 2 सतरें नहीं लिख सकता वो 20 सतरें लिख लेता है। इसी तरह सुबह की कैफियत से हम बसा औक़ात मुतासिर होते हैं, और जो कोई मुतासिर नहीं होता फिर वो लिख नहीं सकता।
صبح اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات میں سے خوبصورت ترین تخلیق ہے سورج کا نکلنا اور پرندوں کا چہچہانا اور خوشگوار بھینی بھینی ہواؤں کا اور ہواؤں میں خوشبوؤں کا ہونا. یہ سب چیزیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ان سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے، اور جو کوئی متاثر نہیں ہو سکتا ان چیزوں سے پھر وہ اس فن کا انسان نہیں ہے، وہ لکھنے کے فن کا یا انشاء کے فن کا انسان نہیں ہے. اس کو پھر کسی اور کام میں لگنا چاہیے. چونکہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات چلانی ہے، اس لیے ہر چیز کے لیے، ہر فن کے لیے، ہر میدان کے لیے الگ الگ انسان پیدا کیے ہیں. تو جو شخص صبح کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہو سکتا، ایک خوبصورت پرندے کی چہچہاٹ اس کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو پھر انشاء اور تعبیر کا میدان چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کو کسی اور کام میں لگنا چاہیے. اور بھی دنیا میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک مخصوص کام کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جب آپ متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے، سورج نکل رہا ہے، سورج کے نکلنے کا واقعہ ایک معمولی واقعہ جو ہر روز پیش آتا ہے، مگر ایک شخص جو شاعرانہ تخیلات کا مالک ہوتا ہے، اس کے دل میں سورج کے نکلنے کی کیفیت جذبات کا ایک تلاطم، ایک طوفان برپا کر دیتی ہے، اور بسا اوقات اس سے ایسے شعر کہلوا دیتی ہے ایک شاعر سے کہ وہ ہزاروں صفحات پر بھاری ہوتے ہیں. ٹھیک قلمکار کا یا مضمون نگار کا، ایک انشاء پرداز کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. وہ ان چیزوں سے متاثر کتنا ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے خیالات پر، اس کے تخیل پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو اثر بھی پیدا کرتی ہیں اس اثر کو اسے لکھ لینا چاہیے. اس سے انشاءاللہ لکھنے کے فن میں اس کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوگی. تو جو واقعات اس طرح معمولی واقعات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، شب و روز پیش آتے رہتے ہیں، ان واقعات پر ہمیں اولاً مشق کرنا چاہیے. اگلے زمانوں میں خط لکھنے کا ایک رواج عام ہوا کرتا تھا. عام طور سے ہر بندہ خط لکھتا تھا، اور یہی خط لکھنا ایک بندے کو انشاء پرداز بنا دیا کرتا تھا. اب خط لکھنے کا رواج اگرچہ نہیں رہا، ہم بہت دور سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لیتے جس طرح اب ہو رہا ہے. پچھلے زمانوں میں یہ چیز نہیں تھی، تو ایک شخص دور رہ کر کے اپنے دوست کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو خط لکھتا تھا، اور خط لکھتے لکھتے انشاء پرداز بن جایا کرتا تھا. آج بھی ہم لکھتے ہیں، دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، اور زیادہ تر گفتگو آج بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی زیادہ تر گفتگو لکھ کر کے ہی ہوتی ہے. یہ جو ویڈیو کالنگ ہوتی ہے یا جو فون کالنگ ہم کرتے ہیں، اس کا استعمال عام طور سے کم لوگ کرتے ہیں. زیادہ تر میسنجر کا استعمال کرتے ہیں، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے فیس بک ہو، اور ہم لکھنے ہی کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے سامنے لکھنے کا ایک بہت بڑا میدان ہے، سب کے سامنے لکھنے کا ایک بہت بڑا میدان ہے. ہم ایک دن میں نہ جانے کتنے دوستوں کو کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں. اسی لکھنے کو اگر ہم ایک فنکارانہ لکھنا بنا لیں، یعنی ایک خوبصورت طریقے سے لکھنا شروع کر دیں، تو اس سے ہم انشاء کے فن میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ ہر روز لکھتا ہے. بس اس لکھنے کو ہی ہم ذرا فن کے انداز میں لکھنا شروع کر دیں. اس میں خوبصورتی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ. خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو لکھیں اس سے پڑھنے والا شخص متاثر ہو، قاری متاثر ہو، اور قاری اسی وقت متاثر ہو سکتا ہے جب لکھنے والا خود متاثر ہو. یہ یاد رکھیے گا کہ قاری اسی وقت متاثر ہو سکتا ہے جب لکھنے والا خود متاثر ہو. اس کے خود کے ذہن میں کوئی تاثر ہی نہیں ہے، وہ محض خشک کلمات کو کاغذ پر لکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ سننے والا یا پڑھنے والا اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہو سکتا. وہ جو کہا گیا ہے از دل خیزد بر دل ریزد، یہ جملہ بڑا معنی رکھتا ہے، انتہائی معنی دار جملہ ہے. از دل خیزد بر دل ریزد، تو جب ہم لکھیں تو اس میں ہمارے دل کے تاثر کو، یا یوں کہیے اقبال کے کلمات میں، الفاظ میں خون جگر کو شامل کرنا ضروری ہے.
اگلے شخص کو ہمارے قاری کو متاثر کرنا ضروری ہے، اور قاری کو ہم اسی وقت متاثر کر سکتے ہیں جب ہم خود متاثر ہوں گے۔ خود پر کوئی تاثر نہیں اور قاری کو ہم کچھ تاثر دے سکیں، یہ ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال لکھنے کا میدان ہمارے سامنے بھی بہت زیادہ ہے، ہم ہر روز لکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، اسی سے ہم اپنی مشق کریں۔ سب سے زیادہ بہترین مشق یہی ہوتی ہے جو ہم استاد کے سامنے مشق کرتے ہیں، ایک فن کی کتاب لے کر مشق کرتے ہیں، یا جیسے مثال کے طور پر معلم الانشاء ایسی کوئی کتاب لی، اس میں ہم جملے بناتے ہیں، خبر مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں، مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں، یا مبتدا کی خبر شبہ جملہ کی شکل میں، یا اس قسم کی یہ جو چیزیں ہیں، ان سے ہم صرف زبان میں تھوڑی مہارت حاصل کر سکتے ہیں، یا جو زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی، ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ مگر جس فن کو انشاء کہتے ہیں، جو لکھنے کا فن ہے، وہ اس قسم کی فن کی کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ زیادہ تر انہی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کی غبار خاطر مشہور کتاب ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو ضرور پڑھیے گا، یہ اردو کی کتاب ہے، اور چونکہ ہمیں زیادہ تر تو اردو سے سابقہ پڑتا ہے، اردو زبان کی اگر انشاء آپ کو نہیں آتی ہے تو عربی زبان میں انشاء کا آنا ذرا اور دشوار ہو جائے گا۔ بہرحال مولانا آزاد کی کتابوں میں یہ سب سے خوبصورت کتاب مانی گئی ہے غبار خاطر، یہ مولانا کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے محترم دوست نواب حبیب الرحمن خان شیروانی کو خط لکھے تھے، تمام کے تمام خطوط ہیں، لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس میں آپ دیکھیں گے مولانا ابوالکلام آزاد صبح کے وقت زیادہ لکھتے ہیں، صبح کے وقت، فجر کے وقت زیادہ لکھتے ہیں۔ اس میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں مجھے سردی کا موسم بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی جو مختلف لکھنے والے کاتبوں، فنکاروں، قلمکاروں کی تحریروں کو ہم پڑھیں گے تو ان کے لکھنے کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا تھا کہ صبح کے وقت لکھ رہا ہے، کوئی رات کے وقت لکھ رہا ہے، کوئی سردی میں لکھتا ہے، کوئی موسم بہار میں لکھنا پسند کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ جس موسم سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس وقت زیادہ متاثر ہوتا ہے، طبیعت میں زیادہ نشاط ہوتا ہے، اس وقت لکھتا ہے۔ یہ چیز بھی انشاء کے فن میں بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ تو مولانا آزاد نے وہ صرف خطوط لکھے، اور وہ برجستہ خطوط لکھے، انہیں ہلکا پھلکا سمجھا مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ بس محض اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں۔ مگر جو ناقدین ہوئے اردو زبان کے، مولانا ابوالکلام آزاد کی بڑی بھاری بھرکم تحریریں بھی ہیں، جو الہلال وغیرہ میں ان کی سیاسی مضامین نشر ہوئے تھے، مختلف زمانے میں، مختلف موقع پر، مختلف سلگتے ہوئے مسائل پر انہوں نے بہت سی تحریریں لکھی، اور ان میں بڑی زبردست قسم کے الفاظ، بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو انفرادی شان ہے وہ انہی تحریروں میں جھلکتی ہے، مگر پھر بھی اردو زبان کے ناقدین کے نزدیک ان کی سب سے بہترین تالیف یا تصنیف مانی گئی ہے غبار خاطر۔ اور غبار خاطر صرف خطوط کا مجموعہ ہے جو اپنے ایک بے تکلف دوست کو، ایک ایسے دوست کو جس سے وہ انتہائی محبت کرتے ہیں، اور ایک ایسے دوست کو جن کی جدائی کا وہ رنج اٹھا رہے ہیں، درد سہ رہے ہیں، قید خانے میں بیٹھ کر کے اس دوست کو یاد کرتے ہیں اور خط لکھتے ہیں۔ تو وہ خطوط اتنے خوبصورت ہیں کہ اردو زبان کا ایک بہت ہی معیاری ادب کہا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہم بھی لکھ سکتے ہیں، اور لکھنا اسی سے آتا ہے، انہی چیزوں سے لکھنا آتا۔ ہم فن کی کتابیں پڑھیں کہ اس موصول کو کہاں استعمال کرنا ہے، اور اس موصول کے بعد جملہ کیسا آتا ہے، اس جملے میں کیا کیا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہیں ضروری۔ ان سے ہم زبان کی بنیادی غلطیوں سے بچیں گے۔ زبان کی مہارت ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک زبان کی بنیادی غلطی ہوتی ہے مذکر کو مؤنث یا مؤنث کو مذکر، غائب کی جگہ حاضر یا حاضر کی جگہ غائب کی ضمیر استعمال کر لی، تثنیہ کی جگہ جمع کی یا جمع کی جگہ تثنیہ یا واحد کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں۔ اس قسم کی جو بنیادی غلطیاں، یقیناً ان غلطیوں سے ہم نحو اور صرف ہی کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں، یا ایسی ہی اور دوسری فن کی کتابوں سے یا قواعد سے بچ سکتے ہیں۔ مگر زبان کی مہارت جس کو کہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور فن انشاء جسے کہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر میں، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ آپ پڑھیں اور خوب پڑھیں۔
کئی مرتبہ پڑھیں اس کتاب کو کہ مولانا کتنی خوبصورتی سے ایک معمولی سے مضمون کو، اس میں آپ پڑھیں گے ایک چڑیا کی کہانی، ایک چڑا اور ایک چڑیا، اس کی کہانی، اور اس کو مولانا نے اتنا طول دیا ہے کہ کئی صفحات پر پھیلا دیا ہے، اور اتنی دلچسپ ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ایک مرتبہ نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے اور ہر مرتبہ آپ کو ایک نیا لطف ملے گا۔ ایسی ہی عربی زبان میں بھی بہت ساری تحریریں ہیں، خاص طور سے جو آپ بیتیاں ہیں، مثال کے طور پر احمد امین مصری ہیں، ان کی آپ بیتی حیاتی نام سے انتہائی بلا تکلف لکھی گئی تحریر ہے، اور بہت ہی خوبصورت۔ عربی زبان میں اس کو ایسا ہی سمجھیں جیسے اردو میں غبار خاطر، مولانا ابوالکلام آزاد، چاہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے مگر اسے آپ بیتی کہہ سکتے ہیں، غبار خاطر کو۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنے ذوق کو، اپنے دلچسپیوں کو، اپنے شوق کو، اپنی طرز زندگی یا طرز معاشرت کو اور بہت ساری چیزوں کو بلا تکلف بیان کرتے جاتے ہیں، تو اسے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی آپ بیتی کہا گیا۔ ٹھیک اسی طرح حیاتی جو احمد امین مصری کی کتاب ہے، تکلف سے پاک، تکلف نام کی کوئی چیز نہیں، انتہائی سادہ الفاظ میں، انتہائی سادہ عبارتوں میں اپنی زندگی کے، اپنے اوپر گزرے ہوئے خیالات کو انہوں نے لکھا ہے۔ اگر کوئی لکھنے والا اسی طرح لکھنے کی کوشش کرے تو اس کو لکھنا آئے گا۔ فن جس کو کہتے ہیں، فنکارانہ مہارت جس کو کہتے ہیں، وہ اسی قسم کی مشق کرنے سے حاصل ہوگی۔ تو میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فن کے نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں، معلم الانشاء، سالب الانشاء، یا اسی نام کی انشاء یا تعبیر کے نام پر جو فنکارانہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ ہمیں بنیادی زبان کی غلطیوں سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں یہ یوں بتائیں گے کہ ایک جملہ اس طرح بنتا ہے، ایک چھوٹا جملہ اس طرح بنتا ہے، ایک بڑا جملہ اس طرح بنتا ہے، مگر اس کو ہم انشاء نہیں کہہ سکتے۔ اس سے ہم ایک جملہ درست کر سکتے ہیں، مگر ایک بات کو پھیلا کس طرح سکتے ہیں، ایک بات کو ہم کس طرح طول دے سکتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بڑا کس طرح بنا سکتے ہیں، یا ایک بڑی بات کو چھوٹا کس طرح بنا سکتے ہیں، جسے ایجاز، اتناب، مساوات بلاغت میں بیان کیا گیا ہے۔ بلاغت بھی اسی میں آتا ہے اور اس میں بہت سارے قواعد اصول بھی ہیں، مگر قواعد اصول ایک الگ چیز ہے اور بندے کی مشق یا بندے کا ذہنی تاثر یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ کسبی کم اور وہبی زیادہ ہے، تو وہبی اگر آپ، میں نے جن واقعات کی مثالیں پیش کی ان سے اگر آپ متاثر ہوتے ہیں، صبح کے وقت سے، شام کے وقت سے، یا جگمگاتے ہوئے ستاروں سے، یا خوبصورت چاند کی چاندنی سے، یا ایک صحرا کے حسن و جمال سے، یا پہاڑوں کی خوبصورتی سے، مناظر فطرت جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں پھیلا رکھے ہیں، ان کا ایک تاثر آپ کے دل و دماغ پر میں پیدا ہوتا ہے، تو یقیناً آپ اسے قلم لے کر کے، کاغذ لے کر کے، کاغذ پر اس تاثر کو نقش کرنے کی کوشش کیجئے، اس تاثر کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی کوشش کیجئے۔ اگر یہ تاثر آپ میں پیدا ہوتا ہے تو یقیناً آپ کو اللہ رب العزت نے انشاء کی تعبیر و انشاء کی صلاحیت سے نوازا ہے، آپ اس کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میں یہ تاثر نہیں پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے انسان ہیں، اور اللہ رب العزت نے شاید آپ کو انشاء اور تعبیر کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو کسی اور فن کے لیے، خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے الگ الگ انسان پیدا کیے ہیں، تو جس میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اسی کو فن تعبیر و انشاء کے لیے، یعنی لکھنے کے فن کے لیے، بولنے کے فن کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت مولانا حماد کریمی ندوی صاحب شاید کچھ اشارے فرما رہے ہیں، تو میں اپنی بات کو، 2 منٹ باقی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ جی میرے کہ بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جی انشاءاللہ آئندہ بھی مولانا سے استفادہ کریں گے، اور جی کچھ سوالات آ رہے ہیں
تو اچھا میں شرکا سے درخواست کروں گا کہ وہ سوالات مجھے بھیج دیں، میں انشاءاللہ مولانا کو بھیج دوں گا اور پھر مولانا اس کا جواب بھیج دیں گے. انشاءاللہ. اور اسی طرح مولانا سے ہم نے درخواست کی ہے کہ آج کا جو محاضرہ ہے اس کا خلاصہ بھی ارسال کر دے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد اس کا خلاصہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اور اگر کوئی بات رہ گئی ہو جو آپ مزید بیان کرنا چاہ رہے تھے اور رہ گئی ہو تو اس کو اس میں آپ بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. خلاصے میں آپ ارسال فرما دیں طلبا. ایک سوال جو ابھی آیا ہے کہ کچھ اہم کتابوں کی نشاندہی بھی فرما دے جی. تعبیر و انشاء کے تعلق سے، جس سے رہنمائی مل سکے. جی انشاءاللہ. ہم مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام شرکاء کے بھی شکر گزار ہیں، خاص طور پہ دوپہر کے کہ انہوں نے اس وقت شرکت کی، اور اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آج کے سبق کو بھی کامیاب فرمائے، مقبول بنائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. آمین. اور اسی پر جو ہے ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے. پھر آئندہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.